السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچ گانے اور بلا ضرورت تصویر کشی سے حاصل شدہ آمدنی ناجائز۔ ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیت علماء ہند کے 18ویں فقہی اجتماع میں 200 مفتیان کرام نے متفقہ طور پر 2 اہم تجاویز منظور کی۔ سہ روزہ اجتماع مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی محتمم دارالعلوم دیوبند کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر۔ ادارہ المباحث الفقیہ جمعیت علماء ہند کا سہ روزہ فقہی اجتماع بمقام ادارہ فیض القرآن ضلع اتر دیناج پور مغربی بنگال میں منعقد ہوا، جس کی الگ الگ نشستوں کی صدارت بالترتیب حضرت مولانا رحمت اللہ میر کشمیری رکن شورا دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد راشد اعظمی دائی محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند نے کی۔ اجتماع میں دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر العلوم سہارنپور سمیت ملک بھر سے تقریباً 200 مفتیان کرام نے شرکت کی، جنہوں نے 2 موضوعات اور ان کے ذیلی عنوانات پر تفصیل سے مناقشہ کیا، فقہ اور اصول فقہ کی روشنی میں اپنے مقالات اور مناقشے پیش کیے۔ آخر میں مقرر کردہ ایک کمیٹی نے غور و خوض کے بعد بالاتفاق تجاویز منظور کی۔ پہلے دن اپنے خطبہ افتتاحیہ میں جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی نے شریعت و سنت کے متبعین پر اعتراض کرنے والوں کو واضح طور پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ فقہ اسلامی میں کوئی جمود و تعطل نہیں، بلکہ ہر دور میں رہنمائی کی صلاحیت موجود ہے، اور نہ اس کی بنیاد کسی شخص رائے پر ہے، بلکہ قرآن و سنت اور اجتماع و شورائی فیصلوں پر ہے۔ مولانا مدنی نے ایک دوسرے موقع پر اپنے خطاب میں مفتیان کرام کو متوجہ کیا کہ بر صغیر کی تقسیم ملک سے زیادہ مسلمانوں کی تقسیم ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ مسلمانان ہند نے اسلام کی سربلندی اور اس وطن کی عظمت کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، لیکن دنیا تک ہم اپنے پیغام کو پہنچانے سے قاصر رہے ہیں۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے اور ہندوستان کے علماء کو عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اجلاس میں جن 2 موضوعات پر تفصیلی مناقشہ ہوا، ان میں مال حرام سے متعلق جن غور طلب امور بالخصوص موجودہ دور میں کاروبار کے جدید رائج صورتوں اور ناجائز ملازمتوں اور پیشوں کی شریعت کی روشنی میں درجہ بندی، اور دوسرا موضوع اجتماعی قربانی سے متعلق بعض تحقیق طلب مسائل تھا۔ اس سلسلے میں 2 الگ الگ تجویز منظور ہوئی۔ ان کا خلاصہ اس طرح ہے۔ تجویز نمبر 1، مال حرام سے متعلق چند غور طلب امور۔ شریعت میں طیب اور حلال مال کو اختیار کرنے اور حرام مال سے اجتناب کرنے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن عصر حاضر میں مال حرام سے متعلق مختلف شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، جن کا فقہی اور شرعی حل پیش کرنا اہل علم کا فریضہ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بحث و تمحیص کے بعد باتفاق رائے مندرجہ ذیل تجاویز منظور کی گئی۔ نمبر 1، سود، غصب، رشوت، چوری، جوا، سٹہ اور عقد باطل کے ذریعے حاصل شدہ مال قطعی حرام ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس مال کو اصل مالک کو لوٹانا ممکن نہ ہو تو دفع وبال کی نیت سے غرباء میں تقسیم واجب ہے، اور اس طرح مال کا اگر وراثت میں حاصل ہوا ہو اور اس کا مال معلوم ہو، نیز واپس کرنا ممکن ہو تو مالک تک اس مال کا پہنچانا ضروری ہے، اور اگر مالک معلوم نہ ہو یا معلوم تو ہو لیکن اس تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو ایسے مال کو بھی فقراء پر تقسیم کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، شریعت میں جو امور ناجائز ہیں، مثلا نوحہ کرنا، ناچ گانا اور بلا ضرورت تصویر کشی وغیرہ کو ذریعہ معاش بنانا جائز نہیں ہے، اور ان سے حاصل شدہ آمدنی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 3، جو امور فی نفسی ہی جائز ہے لیکن وہ گناہ اور معصیت کا سبب بنتے ہیں تو ان کو حتی الامکان ذریعہ آمدنی نہیں بنانا چاہیے، تاہم ان کی آمدنی حرام نہ ہوگی۔ نمبر 4، خریدار پر حلال مال سے ہی واجب الادا ثمن کو ادا کرنا لازم ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے حرام مال سے ادائیگی کر دی تو اس سے خریدے ہوئے سامان کے منافع اس کے لیے حرام نہ ہوں گے، البتہ خریداری میں صرف کردہ حرام مال کے بقدر اثر مالک تک پہنچانا، ورنہ فقراء پر خرچ کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 5، فروخت شدہ سامان کی قیمت گاڑی یا مکان کا کرایہ، اسکول یا مدرسے کی فیس وغیرہ ایسے شخص سے وصول کرنا جائز ہے جس کا ذریعہ آمدنی بظاہر حرام ہو۔ نمبر 6، اگر کسی شخص کے پاس حلال اور حرام مال الگ الگ ہوں اور یہ معلوم ہو کہ وہ حلال مال میں سے ہی خرچ کر رہا ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا اور اس سے ہدیہ وغیرہ لینا جائز ہے، اور اگر متعین طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ حرام مال پیش کر رہا ہے تو اسے لینا جائز نہ ہوگا، اور اگر حلال اور حرام مال مخلوط ہو تو جو وہ اپنے حلال حصے کے بقدر مال میں سے پیش کرے تو قبول کرنا درست ہے، اور اگر اس کا علم نہ ہو لیکن حرام مال غالب ہو تو اس کے یہاں دعوت خانہ اور ہدیہ وغیرہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 7، کسی ایسے محلے میں دکان کھولنا جہاں اکثر لوگ ناجائز کاروبار میں ملوث ہوں، فی نفسی ہی جائز ہے، البتہ احتیاط یہ ہے کہ ایسی جگہ پر دکان کھولنے سے پرہیز کیا جائے۔
تجویز نمبر 2، اجتماعی قربانی سے متعلق بعض تحقیق طلب مسائل۔ قربانی دین اسلام کا اہم شعار ہے۔ جس طرح قربانی کرنا عبادت ہے، اسی طرح اس کی ادائیگی میں تعاون کرنا بھی کار ثواب ہے۔ آج کل بدلتی ہوئی صورتحال میں اجتماعی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، لہٰذا دوسروں کی طرف سے قربانی کا نظم کرنے والے افراد اور اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس عمل کو عبادت سمجھ کر پوری امانت و دیانت کے ساتھ انجام دیں، کیونکہ یہ معاملہ اپنے اندر مختلف جہتیں رکھتا ہے۔ اس لیے اس موضوع پر غور و فکر کے بعد مندرجہ ذیل تجاویز منظور کی گئی۔ نمبر 1، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی انفرادی طور پر خود کرنے کی کوشش کرے، یہ زیادہ موجب ثواب ہے، تاہم معتبر اجتماعی نظام کے تحت بھی قربانی کرانا جائز ہے۔ نمبر 2، اجتماعی قربانی کے نظام میں مجموعی حصہ داروں کی نیت سے بھی جانوروں کے بلا تعین قربانی درست ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر تمام شرکاء جانور میں سے اپنے اپنے حصے کا پورا گوشت لینا چاہتے ہوں تو وزن کے ساتھ تقسیم کیا جانا یا کم از کم ہر حصے کے ساتھ گوشت کے علاوہ دوسرے اعضاء مثلاً سری، پائیں، چربی، گردہ اور دل کے ٹکڑے رکھ دینا ضروری ہے۔ نمبر 4 الف، قربانی کا نظم و انتظام کرنے والے ادارے اگر جانوروں کی قیمت کا تخمینی اندازہ لگا کر فی حصہ متعین رقم کا اعلان کر دیں اور اس کے مطابق رقومات وصول کریں اور رقم کم پڑ جانے کی صورت میں مزید مطالبہ کرنے کی صراحت بھی کرے، یا یہی طریقہ کار ادارے میں معروف ہو، تو قبل از تعین جانور کے ہلاک ہونے یا عیبدار ہونے کی ذمہ داری ادارے کی ہوگی، اور تعین کے بعد اگر ہلاکت ہو یا عیب پایا جائے تو یہ حصہ دار کا نقصان شمار ہوگا۔ اگر ادارہ متعینہ رقم لے کر قربانی کرنے کی پوری ذمہ داری لیتا ہے اور رقم کم پڑنے یا زیادہ ہونے پر حصہ دار سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو اس طریقے پر شرعی اصول و ضوابط کے مطابق قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ایسی صورت میں قربانی کرانے والے ہر قسم کے نفع و نقصان سے بری الذمہ ہوں گے۔ نمبر 5، قربانی کے رقم وصول کرنے والوں کے اخراجات کو بھی عرف کے مطابق دیگر اخراجات میں شامل کر کے حصہ داروں سے وصول کرنے کی گنجائش ہے۔ نمبر 6، مدرسے کے مال سے قربانی کے جانوروں کی حتی الامکان خریداری نہ کی جائے۔ اہل مدارس کو چاہیے کہ جانور فراہم کرنے والے لوگوں سے ادھار خریداری کا معاملہ کرے اور حصص کی رقومات حاصل ہونے کے بعد واجب الادا رقم ان کے حوالے کر دے۔ اس اجتماع میں ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس سے بڑے بڑے اکابر اور مفتیان کرام نے شرکت کی ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔